السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ ہنا نے شیئر کی ہے۔ ہنا کہتی ہیں کہ میں سرگودا میں رہتی ہوں اور اپنی خوفناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ کہانی ہنا کے ہی زبانی سنیں گے۔ ہنا کہتی ہیں، کافی دیر ہو چکی تھی، میری نظریں صحن کے اوپر ہی تھی۔ میرے ہسبینڈ کے بڑے بھائی، جن کا نیم دلاور ہے، وہ کافی دیر سے ایک ہی جگہ سٹل بیٹھے اسموکنگ کر رہے تھے۔ میری روم کی ونڈو اوپر والے صحن میں ہی کھلتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور ان کی سگریٹ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ دلاور بھائی اتنی دیر سے اپنی جگہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ابھی اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہمیں چند ہی ماہ گزرے تھے۔ ان چند ماہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ نیچے والا پورشن جس میں ہم لوگوں نے اپنا سامان رکھا ہوا تھا، اوپر میں، میرے ہسبینڈ، میرے بچے اور میرے ہسبینڈ کے جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی فیملی ان دنوں میں، ان کی مسز اور ان کے بچے ان کے اپنی وہ میک اپ پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے اب 1 گھنٹہ مسلسل ان کو اسموکنگ کرتے دیکھ کر ان سے پوچھنا چاہا کہ دلاور بھائی ٹھیک تو ہیں؟ میں اپنے کمرے کے دروازے تک آئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ دلاور بھائی آخر آپ کیا کر رہے ہیں اتنی دیر سے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کافی دیر سے اسموکنگ کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ان کو آواز دی تو وہ کھڑے ہو گئے اور سیڑھیوں کی طرف جانے لگے۔ میں نے ان کو دوبارہ آواز دی تو وہ دوبارہ بڑی تیزی سے سیڑھیوں سے اترنے لگے۔ مجھے لگا شاید ان کی طبیعت خراب ہے، مجھے ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ میں بھی سیڑھیوں سے ان کے پیچھے اتر گئی۔ اب وہ میرے سامنے نیچے والے ٹی وی لانچ میں چلے گئے۔ نیچے سے گزرتے ہوئے وہ گیرج تک گئے۔ وہ رکشہ ڈرائیور ہیں، یعنی وہ رکشہ چلاتے ہیں۔ اپنے رکشے کے پاس گئے اور رکشے کے پاس جا کر غائب ہو گئے۔ اس ٹائم رات 11:30 بجے کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے اور میرے ہسبینڈ ابھی کام سے واپس نہیں آئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور انہی قدموں پر واپس پلٹی اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف گئی۔ تو سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے اپنی نند کی آواز آئی اور وہ مجھے کہنے لگی، ہنا واپس آؤ، کہاں جا رہی ہو؟ میری بات تو سنو۔ اس ٹائم میری نند میرے گھر پہ نہیں تھی، وہ تو کبھی کبھار آیا کرتی ہیں۔ یہ آواز سن کر ایک خوفناک کہکے کی آواز آئی اور میں جلدی سے سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس ٹائم اپنے بچوں کے پاس گئی، ان کو دیکھا، وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھے۔ میرے ہسبینڈ آئے اور میں نے ان کو ساری بات بتائی اور ان کو کہا کہ آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ کچھ دن بعد میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کچن کا جو دروازہ ہوتا ہے وہ ہم نے بند کیا ہوتا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ کچن میں ایک عورت آٹے میں، جہاں پر آٹا رکھا جاتا ہے وہاں سے آٹا نکال رہی ہے اور نیچے جھکی ہوئی ہے۔ کچن کا دروازہ نیٹ کا دروازہ ہے، اس سے صاف نظر آتا ہے اگر کوئی کچن میں کھڑا ہو تو۔ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہنا تو سو رہی ہے، کچن میں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کچن کے دروازے کے پاس گئے تو اس عورت نے جلدی سے آٹا گوننا شروع کر دیا اور آٹا گوننے کی آوازیں بہت زور سے آ رہی تھیں۔ اس عورت کا قد میرے قد سے لمبا تھا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ان دنوں میں میری جو جیٹھانی تھی وہ گھر پہ نہیں تھی۔ میرے ہسبینڈ فوراً میرے پاس کمرے میں آئے اور یہ کہنے لگے کہ میں نے آج ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ عورت ہمارے گھر کی نہیں ہے۔ میں ان کو سب کچھ پہلے بتا چکی تھی کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے اور خاندان میں باقی لوگوں کو بھی یہ بات بتائی۔ میرے ہسبینڈ کو اسی رات خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحن کے اندر خون کا ایک بہت بڑا ہالہ بنا ہوا ہے، یعنی ایک گول دائرہ۔ میرے 3 بچے ہیں اور ابھی میں امید سے ہوں، تو ان میں اس خون کے ہالے میں 3 لکیریں کھنچی ہوئی تھیں اور ایک عورت جس کی چہرہ انتہائی خوفناک تھا، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ان بچوں کو ہم ادھر سے نہیں جانے دیں گے، اور جب تمہارا یہ بچہ پیدا ہو جائے گا
تو دیکھنا ہم تم لوگوں کا کیا حال کریں گے. تم لوگوں نے ہمارے گھر میں آ کر سکونت اختیار کی ہے, یہ ہماری جگہ ہے. میرے ہسبینڈ بہت گھبرائے ہوئے اٹھے اور انہوں نے ساری خواب مجھے سنائی. میں نے کہا ہمیں کسی مولوی صاحب کے پاس جانا ہوگا. میں نے اپنے امی ابو کو, اپنے بھائیوں کو یہ ساری بات بتائی کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں. انہوں نے بھی ہمیں ایک عالم صاحب سجیسٹ کیے اور ہم ان کے پاس گئے, ان کو اپنے گھر میں لے کر آئے. انہوں نے ہمارا گھر دیکھ کر کہا کہ ادھر چڑیل اپنے بچوں اور اپنے خاوند کے ساتھ رہتی ہے, جہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل کا بسیرا ہے. تم لوگ اتنی آسانی سے اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. انہوں نے ہمیں ایک چینی کی پلیٹ کے اوپر ایک بت بنا کر دیا, یعنی ایک تعویذات کا موکل بنا کر دیا, اور اس موکل والی پلیٹ کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں لگا دیں, اور جب اس کو لگائیں گے تو 10 دن تک یہ موکل آپ کے ساتھ رہے گا اور یہ جنات آپ کو تنگ نہیں کر سکیں گے. آپ لوگ 10 دن کے اندر اندر اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں, ورنہ 10 دن کے بعد یہ آپ کو بہت نقصان دیں گے. ہم لوگوں نے پوری کوشش کی اور ایک اور گھر خریدا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا جو گھر ہے جس میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ فیکٹری ایریا والی سائڈ پر ہے, اور فیکٹری ایریا ایک بہت قدیم جگہ ہے. وہاں پر آئے گئے دن لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں ان کے گھروں میں. خیر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا, 10 دن کے اندر اندر چھوڑا, اور ایک اچھی لوکیشن پہ ایک صاف ستھرا گھر لے لیا. اور پھر ماشاءاللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں, اور جب میں یہ واقعہ سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں بہت زیادہ ڈر جاتی ہوں. وہ وقت جو کہ وہ میرے جو بھائی کے روپ میں وہ مخلوق آئی تھی اور وہ جب رکشے کے پاس غائب ہو گئی, تو اس ٹائم میرے دل کی حالت بہت عجیب تھی. اور پھر وہ خوفناک آوازوں کا آنا, یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی اور بہت ڈرا دینے والی چیز تھی. اگر میری جگہ پر کوئی اور کمزور اعصاب کا انسان ہوتا تو شاید وہ وہیں گرتا اور بے ہوش ہو جاتا. تو یہ کہانی تھی ہنا کی. بہت شکریہ ہنا اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنر, جب بھی آپ گھر لیں کوشش کریں کہ نیو گھر رینٹ پر لیں یا ان کو خریدیں, کیونکہ پرانے مکانات ہوتے ہیں جو وہ بہت زیادہ اسیب زدہ ہوتے ہیں. ان میں اسیب ضرور ہوتا ہے, کچھ میں واضح ہو جاتا ہے اور کچھ میں واضح نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی سمرن نے کراچی سے شیئر کی ہے. سمرن کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں ہم لوگوں کے ساتھ اکثر یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس واقعے کی ابتدا میرے ابو سے ہوئی. ہم لوگ سارے ایک ہی روم میں شروع سے سوتے ہیں. ہم لوگ 3 بہنیں, 1 بھائی اور میرے امی ابو. ہم گرمیوں میں بھی اے سی والا روم ہے وہی ہمارا, اور سردیوں میں بھی ہم ادھر ہی سوتے ہیں. ہم نے ادھر کارپیٹ وغیرہ بچھایا ہوا ہے, باقی جو روم ہے وہ خالی ہوتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا اپنا گھر ہے. ہم نے جیسے ہی آنکھ کھولی تو ہم اسی گھر میں تھے. میرے فادر کہتے ہیں کہ ایک رات وہ سو رہے, اچانک ان کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھولے ایک عورت کمرے میں جھانک رہی ہے, جبکہ دروازے کو تو ہم لاک کر کے سوتے تھے. تو جھانکنے والی عورت نے دروازہ کیسے کھولا, اور وہ ایک عورت تھی. میرے ابو بہت زیادہ ڈر گئے اور فوراً اپنی آنکھیں بند کیں, آیت الکرسی پڑھی اور کمرے کے ارد گرد حصار کر دیا آیت الکرسی اور چاروں کل کا. پھر کچھ دن کے بعد میرا چھوٹا بھائی جو کہتا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا, اچانک کسی شور سے میری آنکھ کھلی. باہر گلی میں کتے بھونک رہے تھے تو میری آنکھ کھل گئی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھولے ایک عورت اندر سے جھانک کر دیکھ رہی ہے, جو کہ خود باہر کھڑی ہے لیکن دروازہ کھول کر اندر دیکھ رہی ہے. اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو اس نے دروازہ بند کر دیا. اب یہی سیم واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, میری 3 بہنوں کے ساتھ پیش آیا, میری والدہ کے ساتھ پیش آیا. ہم لوگ ڈر گئے, اور بابا نے بھی یہ چیز دیکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب یہی مشورہ کیا کہ ہمیں کسی عالم دین کے پاس جانا ہوگا, اس کو یہ ساری بات بتانی ہوگی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگوں کی اپنی چاچو کی فیملی کے ساتھ بالکل سلام دعا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ گھر دادا ابو کا تھا, اور دادا ابو کی میرے ابو نے بہت خدمت کی تھی. انہوں نے یہ گھر میرے ابو کو دے دیا تھا. میرے چاچو چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اس گھر میں سے حصہ ملے, کیونکہ وہ دادا ابو کی بالکل خدمت نہیں کرتے تھے.
اینی ہاؤ جب ہم کسی عالم دین کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کے اوپر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور کالے جادو کے ہی تھرو آپ کے اوپر یہ چیز پھینکی گئی ہے جو کہ اب اپنا واضح کر رہی ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے طریقہ پوچھا کہ ہمیں کیسے اسے جان چھڑوانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو مین ڈور ہے، انٹرس ہے، نیچے والا دروازہ ہے جو، ادھر تعویذات انہوں نے دبائے ہوئے ہیں اور آپ کو ان کو نکالنا ہوگا۔ انہوں نے میرے فادر کو ایک وہ کہتے ہیں کہ کچھ پڑھائی وغیرہ دی اور یہ کہا کہ آپ نے یہ 2-3 دن کرنی ہے اور آپ کو اپنی ایگزیکٹ لوکیشن پر پتہ لگ جائے گا کہ وہ تعویذات کدھر دبائے ہوئے ہیں۔ ابو نے پڑھائی شروع کر دی اور شروع کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں ابو کو وہ چیز نظر آ گئی کہ وہ ہم لوگوں کے مین دروازے میں جہاں سلوپ بنی ہوتی ہے اندر آنے کے لیے، اس کو ابو نے سارا وہ مزدور وغیرہ بلائے اور ان کو توڑ دی اس جگہ کو، تو اس میں سے ایک ہنڈیا نکلی تعویذات کی، جس کے اندر ڈھیر ساری سوئیں اور اس کے اوپر سرخ رنگ تھا، ایسے تھا جیسے کسی چیز کا بلڈ ہو، بہت گندی سمیل تھی۔ اور پھر وہ عالم دین جو تھے وہ ہمارے گھر آئے، انہوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا اور اس طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو ان تعویذات کے اثر کو زائل کر دیا اور پھر وہ قبرستان میں پھینک دیے اور ان کے اثرات ختم ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ وہ عورت صرف ہمیں جھانک کر دیکھتی تھی، اور صبح جب ہم لوگ اٹھتے تھے تو ہم لوگوں کے صحن میں تازے گلاب کے پھولوں کی پتیاں پڑی ہوتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ کوئی ہمارے اوپر کالا جادو کروا رہا ہے۔ وہ جادو اس لیے کروایا گیا تھا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ سٹوری شیئر کی گئی تھی سمرن کی کراچی سے۔ بہت شکریہ سمرن اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ ایک روہن نامی لڑکے کی کہانی ہے جو کہ انگلینڈ میں جاب بھی کرتا تھا اور پڑھتا بھی تھا۔ وہ ایک بیکری پہ جاب کرتا تھا۔ اس کا کام اچھا ہونے کی وجہ سے بیکری کے آنر نے اس کو سیکنڈ ٹائم کی شفٹ دے دی اور یہ کہا کہ سیکنڈ ٹائم کا جتنا بھی سٹاف ہے اس کے باس تم ہوگے اور تم ہی کام کرو گے۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ جو میرا سٹاف تھا وہ چھٹی پر چلا گیا اور میرے کچھ معاملات تھے جو کہ مجھے حل کرنے تھے اپنے۔ کافی بڑی وہ بیکری تھی اور میں بالکل اکیلا تھا، تو مجھے اچانک سے جو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ فلور سے عجیب سی رونے کی آواز آئی، کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں جیسے ہی گراؤنڈ فلور پر گیا تو ایک کارنر پر مجھے 4 عورتیں بیٹھی ہوئی دکھائی دیں جن کی زبانیں باہر کی طرف تھیں۔ ان کی زبانیں جو تھیں وہ کٹی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھیں خون آلودہ تھیں۔ ان کے چہرے انتہائی وحشت ناک تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اور زیادہ رونا شروع کیا اور جیسے ہی وہ میرے اوپر لپکیں میں وہاں سے بھاگ گیا اور جلدی سے بیکری کے جو بھی معاملات تھے ان کو ادھر ہی چھوڑا اور باہر مین دروازے کو لاک کر دیا، اور اس قدر ڈر گیا کہ نیکسٹ ڈے میں جاب پر نہیں گیا۔ مجھے 1 ہفتہ فیور رہا اور اس کے بعد میں نے اس جاب سے ریزائن کر دیا۔ بیکری کے آنر نے مجھ سے بہت پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ شاید وہ بھی جانتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے کہیں اور جاب کرنی شروع کر دی۔ یہ کہانی تھی روہن نامی لڑکے کی جو کہ وقاص نے شیئر کی۔ شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان کو اپنا ٹائم دیں۔ اس عمر میں والدین آپ سے صرف محبت اور شفقت اور آپ کا ٹائم مانگتے ہیں۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابیاں ہمیشہ آپ کے قدم چومیں گی۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔